ہم ڈاکٹر مبارک علی سے بات کر رہے ہیں اور ان سے اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے، کافی ایک طرح سے کنفیوژن ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ کچھ لوگ جن کو ان کی اپنی قومیں، مطلب کچھ سندھی ہیں یا پختون ہیں، وہ ان کو ہیرو قرار دیتی ہیں، جبکہ ان کو ہماری حکومت جو ہے وہ غدار کا نام دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اور ذرا اگر آپ کچھ تھوڑا سا سندھ کے کلچر کے بارے میں یا وہاں کے ان کے جو مشہور لوگ ہیں، اور اسی طرح اگر پختونخوا کے صوبے کے بارے میں اگر آپ کچھ ذکر کریں کہ وہاں کی کون اہم شخصیت تھیں جن کے بارے میں ہمارے لوگوں کو صحیح طرح نہیں پتا کہ وہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ شروع سے اس کو مسلم لیگ کے نقطۂ نظر سے لکھا گیا، کیونکہ مسلم لیگ یہ تھا کہ اس نے پاکستان بنایا ہے اور مسلم لیگ کے رہنما جو ہیں وہی پاکستان کے بانی ہیں، یا جس کو کہیں کہ فاؤنڈنگ فادرز ہیں، تو مسلم لیگ کی نقطۂ نظر۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہندوستان تقسیم نہ ہو، ہندوستان متحد رہے، اور اسی کے اندر مطلب کہ ہماری بھلائی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان بن گیا ہے تو اب مطلب کہ ایسے ہمارے پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو کانگریس کے اندر تھے، جو مسلم لیگ کے مخالف تھے۔ لہٰذا اب یہ تھا کہ کیا ان لوگوں کو پاکستان بننے کے فوراً بعد کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اب ہمارے حکمرانوں نے اس میں بہت تنگ نظری کا مطلب کہ ثبوت دیا، اور انہوں نے ایک تو ہوا یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں رہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک سازش کا، اور خاص طور سے غیر ملکی سازش کا جو ایک تصور ہے، وہ ہمارے ذہن کی بہت بڑی پیداوار ہے، جو کہتے ہیں نا ہنود و یہود و نصارہ، اور کمیونسٹ بھی اس کے اندر ایک زمانے میں شامل تھے کہ سب شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، اور چونکہ خود ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوا تھا، ہمیں خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا، اور ہم نے عوام کے اندر بھی کوئی اپنی جڑیں ہمارے رہنماؤں نے نہیں بنائی تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ بہت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی ان کی مخالفت کرتا تھا یا ان پہ تنقید کرتا تھا، یا مطلب کہ ان کی پالیسیز کے بارے کے اندر کہتا تھا کہ بھئی یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے، تو ایسے سارے لوگوں کو فوراً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک کے غدار ہیں اور یا یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ اب مثلاً پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلے اس کا شکار ہوئے وہ غفار خان تھے۔ اب غفار خان کی شخصیت کو پاکستان میں لوگ کم جانتے ہیں، کیونکہ ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی کوئی ان کا ذکر نہیں ہے، ہماری تاریخ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو عام لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ غفار خان نے یعنی خیبر پختونخوا میں خدائی خدمت گار کے نام سے تحریک جو ہے انہوں نے چلائی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ پٹھانوں کے اندر نہ صرف یہ کہ تعلیم آئے، بلکہ پٹھان جو ہیں ان میں عدم تشدد کے جذبات بھی پیدا ہوں اور مذہبی رواداری کے جذبات بھی پیدا ہوں، اور انہوں نے پوری زندگی اپنی یعنی اس مقصد کے لیے گزاری۔ بہت سادہ مطلب کہ ان کی زندگی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا کے سوسائٹی کو بدلا ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ایسے صوبے کے اندر کہ جہاں پر قبائلی نظام تھا، جہاں پر جنگ و جدل یا آپ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جہاں یہ تھا کہ بھئی مذہب کے معاملے کے اندر یہ بہت انتہا پسند ہیں، ان لوگوں کو کے ذہنوں کو انہوں نے جس طرح سے تبدیل کیا ہے وہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی پاکستان کی انہوں نے مخالفت کی ہو، لیکن پاکستان کے حکمراں طبقے نے ان کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیا کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کے خدمات کا اعتراف کر کے اس ملک کے لیے کچھ کراتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ایک طرح سے، جس کو ہم یہ کہیں کہ نکال دیا اپنے اندر سے، اپنے قوم کے اندر سے، اور ان کو غدار بھی کہا گیا، ملک کا دشمن بھی کہا گیا، غیر ملکی ایجنٹ بھی کہا گیا، لیکن یہ ان کے بہت بڑی عظمت اور بڑائی ہے کہ انہوں نے اس تمام تنقید کو برداشت کیا، اور مسلسل جو ان کے اپنے خیالات تھے، اپنے افکار تھے، ان کے اوپر وہ قائم رہے۔ گاندھی جی کے بہت قریب تھے وہ، اور کانگریس کے بھی بہت قریب تھے۔ جن خیالات کا انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جن جذبات کا یا جن خیالات کا اظہار تھا، اس کے اوپر وہ قائم رہے اور پوری زندگی اسی طرح سے گزاری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو ایک اہم مقام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مطلب کہ دوسری بڑی اہم شخصیت جس کو پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے، وہ جی ایم سید کی شخصیت ہے۔ جی ایم سید بھی نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ ایک دانشور بھی تھے۔
انہوں نے بھی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سندھ کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کیا ہے اس کو کی میرے خیال سے اور سندھ کی تاریخ کے اندر بھی انہوں نے جو اضافے کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں. مثلا ایک ان کا چھوٹا سا کتابچہ ہے سندھ جو سورما، اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ جو محمد بن قاسم کے بارے میں بات کہی وہ بہت اہم تھی. انہوں نے یہ کہا کہ محمد بن قاسم جو ہے یہ امیہ امپائر کا ایک نمائندہ تھا، کوئی یہ اسلام پھیلانے کے لیے یہاں پر نہیں آیا تھا. یعنی ایک سیاسی امپائر تھی جو اپنے توسیع سلطنت چاہ رہی تھی، اس کے نمائندے کے طور پہ آیا تھا، کوئی اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ سے کا انہوں نے ایک طرح سے رخ موڑا ہے. تو جی ایم سید کی بھی ہمیں مطلب کہ تاریخ کے اندر ان کی جو حیثیت ہے اس کو ماننا چاہیے کہ سندھ میں انہوں نے کس طریقے سے رواداری کے جذبات کو پیدا کیا ہے، انتہا پسندی کو انہوں نے روکا ہے اور سندھ کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کیا ہے. اسی لیے سندھ کی قوم پرستی میں تو ان کا بہت بڑا حصہ ہے. سندھ کے قوم پرست ان کو مانتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر ان کو وہ مقام نہیں ملا یا پاکستان کی تاریخ میں وہ مقام نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں، ان چاروں صوبوں کے جو کلچر ہے، جو ان کی ثقافتی اور روایات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان تو 1947 میں بنا، لیکن اس وقت یہ چاروں صوبے جو ہیں، یعنی جس میں بلوچستان بعد میں صوبہ بنا، پاکستان بننے کے وقت یہ صوبہ نہیں تھا، لیکن بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، مطلب کہ یہ صوبے تو پہلے سے موجود تھے. ان کی پہلے سے ان کی پاکستان بننے سے پہلے ان کی تاریخ ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کے روایات ہیں، ان کے کلچر ہے، ان کے ادارے ہیں. تو ہمیں ان سب کو سمجھنا چاہیے بہتر طریقے سے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ان کا آپس کے اندر ملاپ ہو، کس طریقے سے ان میں آپس میں ہم آہنگی ہو. اور اگر ہم دیکھیں تو ان چاروں صوبوں کی کلچر کی اور تہذیب کی روایات جو ہیں وہ وادی سندھ کی تہذیب میں ملتی ہیں، جو آج سے 5000 سال قبل مسیح میں تھی، جس کے بڑے شہر ہڑپا اور موہنجو دڑو ہیں. ہمیں اس تہذیب کے رشتے سے ان چاروں صوبوں کو آپس میں ملا کے پاکستان کی تہذیب اور پاکستان کے کلچر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو یہ جذبات ہیں کہ ملک کہ لوگ ملک کے غدار ہیں یا ملک کے دشمن ہیں یا غیر ملکی ایجنٹ ہیں یا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ہیں. ہمیں اپنی کمزوریاں چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی کمزوریوں پہ تنقیدی نظر رکھنی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیوں آخر بنگلہ دیش کھو دیا اور اس کی بنگلہ دیش کھولنے کی وجہ کیا تھی. دیکھیں مذہب ایک تھا، لیکن مذہب ان دونوں خطوں کو آپس میں نہیں رکھ سکا. یہ دونوں خطے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی سیاسی وجوہات تھیں. جب آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو وہ اس کا اظہار جو ہے وہ علیحدگی کی صورت کے اندر دیکھیں گے. یہی صورت پاکستان کی بھی ہے کہ پاکستان بھی اسی لیے بنانا کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ہم الگ ملک بنائیں گے، تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہی صورتحال اگر ہوئی، ہم نے اگر دوسرے چھوٹے صوبوں کے حقوق کو غصب کیا تو وہاں بھی علیحدگی کے جذبات پیدا ہوں گے. اور علیحدگی کے یہ جذبات جو ہیں یا یہ کہنا کہ الگ ہونے کے بعد مسائل کا حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ تاریخ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. جب تک ہم اپنے تاریخ کو صحیح نقطۂ نظر سے نہیں لکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک میرا خیال سے ہم اپنے صحیح تاریخی شعور کو بہتر طریقے سے پیدا نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو جی ایم سید صاحب کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے. میں خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک طرح سے پاکستان کے کچھ جو ہیروز ہیں ان میں ان کا شمار ہونا چاہیے، ان کو وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے. تو یہ کیا کسی طرح ان کی تعلیمات سے کیا سندھی نیشنلزم کا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی سندھی قومیت کو ابھارا، یا انہوں نے بیسیکلی پاکستان کی بات کی؟ اور اگر انہوں نے سندھی قومیت کو کسی طرح ابھارا ہے تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میں یہ ہیروز کا مخالف ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ہیروز بنانے چاہیے، مطلب کہ ہمیں شخصیتوں کا جو کردار اور ان کا جو حصہ ہے یعنی کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر میں، تشکیل میں، اس کو ضرور تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ہر شخص کی تعلیمات کہیے یا افکار کہیے اپنے خاص وقت کے پیداوار ہوتے ہیں. زمانہ بدلتا ہے تو وہ پھر مطلب کہ خیالات اپنی جگہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر ہمیں نئے خیالات کو پیدا کرنے کی، نئے افکار کو،
نئے سسٹم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا غفار خان ہوں، جی ایم سید ہوں یا کوئی اور دوسرے لوگ ہوں، یہ اپنے وقت کے لوگ تھے جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آج کے حالات کو انہی کی تعلیمات کی روشنی کے اندر دیکھیں. یعنی پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جی ایم سید کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سندھ یعنی تقسیم کے بعد یعنی سب سے زیادہ جو سمجھیے کہ تقسیم کے اثرات ہوئے ہیں وہ سندھ پر ہی ہوئے ہیں، کیونکہ سندھ میں یعنی بہت بڑی تعداد میں اردو بولنے والے مطلب کہ ہجرت کر کے آئے، اور اس کی وجہ سے سندھ کی آبادی بھی کی شکل بھی بدلی، سندھ کے شہروں کے نقشے بھی بدلے، اور ایک طرح سے سندھ کے کلچر پہ بھی اثر ہوا اور سندھ کی زبان پہ بھی اثر ہوا. تو اس بڑی تعداد کے آنے کی وجہ سے چونکہ یہ جس طریقے سے آئے اور شہروں پہ جو ان کا اثر رسوخ ہے، تو سندھ کی اکثریت کو جو یعنی خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کلچر، ان کی زبان اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں رد عمل میں قوم پرستی کو پیدا کرتی ہیں. یہ تو جی ایم سید کو اس چیز کا احساس تھا، اور اس لیے ان کا پہلا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ سندھ کے کلچر کو یا سندھ کی زبان کو یا سندھ کی شناخت کو مطلب کہ برقرار جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اب مثلا جمہوریت کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ ایسی جمہوریت ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اگر جمہوریت ہوگی تو وہ کہتے تھے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اکثریت پنجاب کی ہوگی، پنجاب حکومت کرے گا. سندھ چونکہ اکثریتی علاقہ نہیں ہے، اس میں اقلیت ہی ہے، تو سندھی نمائندے کم ہوں گے، لہذا حکومت پنجاب کی ہوگی، سندھ کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی وہی بات جو اس سے پہلے سر سید نے تقسیم سے پہلے ہندوستان میں کہی تھی کہ جمہوریت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، لہذا جمہوریت آئے گی تو ہندو اکثریت میں ہوں گے، وہ حکومت کریں گے. اسی بات کو محمد علی جوہر نے بھی کہا، اور اسی بات کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا. تو جی ایم سید نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی اگر جمہوریت ہوئی تو ہمارے کس کام کی جمہوریت. تو یہ اگر لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے تو وہ بھی جمہوریت سے بھی انکار کریں گے کہ بھئی ہمارے حقوق خود جمہوری نظام کے اندر بھی ہمیں نہیں ملیں گے. تو لہٰذا ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جس میں چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے. یعنی آپ طاقت سے، قوت سے چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو دبا کے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ پالیسی ہماری حکومتوں کی رہی ہے کہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو، اگر ان کی طرف سے مطالبات ہوں تو ان کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے، دبا دیا جائے. یہ پالیسی جو ہے اس سے آپ کبھی بھی مطلب کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ایک سبق ہے. تو جی ایم سید نے کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اپنے زمانے میں تقسیم کے بعد جو سندھ کی صورتحال تھی اس میں یہ تھا کہ سندھ کی شناخت کو کیسے برقرار رکھا جائے. اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر قوم پرستی پیدا ہوئی. اب اس قوم پرستی کے مثبت نتائج بھی ہیں اور منفی نتائج بھی ہیں، دونوں ہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اصل میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم تمام صوبوں کے لوگ آپس میں مل کے ایک قوم بنے اور اس ملک کی ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ سندھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غالباً فیوڈلزم ہے وہاں پہ کہ وہ قائم ہے، اور اگر سندھیوں کو اگر کسی چیز پہ توجہ دینی چاہیے تو فیوڈلزم کو ختم کرنے کے لیے دینی چاہیے، کی طرف دینی چاہیے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں تو وہاں ٹرائبل سسٹم ہے، اور وہاں پر اگر ان کو توجہ دینی چاہیے کسی چیز پہ تو ٹرائبل سسٹم کو، جنہوں نے ان کے حقوق کو اگر غصب کیا ہے تو وہ ٹرائبل سسٹم نے سب سے زیادہ کیا ہے. اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ ان علاقوں میں اتنی ترقی نہیں کی انہوں نے جو ان کو کرنی چاہیے تھی. اور اسی طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کے بھی کچھ مسئلے اندرونی بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ غربت بہت ہے، جابس نہیں ہیں، اور ایجوکیشن بہت ہی ریشو وہاں پہ کم ہے. تو اس طرف بجائے اس کے کہ وہ یہ ان لیڈروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنے اور ان کے مقاصد کو اپنا خون دے کر یوزفل ایڈیٹس کی طرح پورا کریں، اس کے بجائے چاہیے کہ وہ اپنے ان معاملوں کو جو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سب مل کے ایک ساتھ کام کریں. نہیں، یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. اور اس کا جو یہ فیوڈل لارڈز یا قبائلی سردار جو طاقتور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریاست کا اپنا کوئی کردار نہیں رہا ہے. اب مثلا بلوچستان میں اگر ریاست ہوتی، مؤثر ہوتی، جیسا آپ نے کہا تعلیم دیتی، وہاں ہاسپٹلس ہوتے، وہاں روزگار کی سہولتیں ہوتی، تو وہاں پر لوگوں کی جو یعنی
اپنے سرداروں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ اپنے آپ کمزور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب تو ایک بلوچ یہ کہتا ہے کہ میرا کام ملازمت دلانا ہے تو سردار دلاتا ہے، داخلہ دلانا ہے تو سردار دلاتا ہے، کوئی یعنی کسی آفس میں اگر کہیں کام کرانا ہو تو سردار کراتا ہے، تو کہتا ہے میں سردار کو میں کیسے ختم کروں. لہذا اگر ہماری ریاست وہاں پر مضبوط ہو اور لوگوں کے مسائل کو حل کرے، اور ریاست اگر تو سرداری نظام جو ہے وہ کمزور بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا. اور یہی صورتحال مطلب کہ سندھ میں اور یا جنوبی پنجاب میں جہاں پر کہ فیوڈلزم بھی اور ساتھ ہی ساتھ روحانی پیر مطلب کہ دونوں طاقتور ہیں، یعنی یہ لوگ فیوڈل بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیروں کا طبقہ بھی ہے. تو ان کا خاتمے کا یہی ہے کہ جب تک آپ وہاں پر ریاست جا کر وہاں پر لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کرے گی، اس وقت تک مطلب کہ ان لوگوں کا اثر رسوخ جو ہے وہ رہے گا. تو ان کے اثر رسوخ توڑنے کے لیے ایک تو ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، وہ سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کے اندر ہو اور جس کے اوپر جاگیرداروں کا یا قبائلی سرداروں کا قبضہ نہیں ہو، بلکہ جس پہ ایک پر متوسط طبقے کے لوگ جس کے رہنما ہوں. ایک اگر ایسی سیاسی جماعت جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک کے اندر نہ تو اتحاد قائم ہو سکے گا، نہ ہی ملک سے فیوڈلزم ہے، جاگیرداری ہے، یا یہ روحانی پیروں کا سلسلہ ہے، یا سرداری ہے، اس کے خاتمے کے کوئی امکان نظر آئیں گے. کیونکہ اس وقت ان ساری سیاسی جماعتوں پہ یہی لوگ قابض ہیں، اور آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس ملک میں زرعی ریفارمز آئیں گی، یا اس ملک میں سزائی نظام کا خاتمہ ہوگا، یا اس ملک سے ان کی بالادستی کا خاتمہ ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ضرورت ہے، اور وہ طویل جدوجہد جو ہے ایک ایسی سیاسی پارٹی کر سکتی ہے جو بہت لبرل ہو اور جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا.